بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیض آباد دھرنا کیس انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ جس طرح علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ فیض آباد کا درد ان کو رہے گا، اور لگتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب اس کیس سے کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ اگر اس کو ہم مزید اوپن کرتے ہیں تو سب کی ذلت ہے۔ ناظرین، آج قاضی فیض عیسیٰ نے بہت زبردست ریمارکس دیے۔ خود تو وہ اب بھاگ نہیں سکتا ہے کیونکہ اس نے اس کو بہت زیادہ اٹھا لیا۔ اب حکومت کو کہہ رہا ہے، وفاقی حکومت کو، کہ آپ اگر بھاگنا چاہیں تو وہ رستہ دے دیا قاضی فیض عیسیٰ نے۔ ناظرین، پورے ریمارکس آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، بہت دلچسپ، یعنی کہ یہ ایک خبر ہے تحریک لبیک کے لیے۔ شاہد خاقان عباسی بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اگر وہ سچ بولتے ہیں تو سب رسوا ہوتے ہیں، اور جھوٹ وہ بول نہیں سکتا ہے۔ اس کے کچھ بیانات موجود ہیں۔ بی بی سی نے تحریک لبیک کے حق میں بڑا بیان دے دیا۔ سب سے پہلے ناظرین سنو کہ فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے کیا ریمارکس تھے قاضی فیض عیسیٰ کے، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس کے ذمہ داران کا تعین کے لیے 3 رکنی کمیشن تشکیل، تحقیقات 2 ماہ میں مکمل کرنا ہوگی۔ وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنے کے ذمہ داران کے تعین کے لیے 3 رکنی کمیشن تشکیل دے دیا، جو 2 ماہ میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے قائم کیا گیا یہ کمیشن پبلک آفس ہولڈر، خفیہ اداروں، سرکاری ملازمین یا دیگر افراد کے اس دھرنے میں ملوث ہونے کے حوالے سے حقائق کا تعین کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا ہے کہ یہ کمیشن اس دھرنے کے وقت ملک کے وزیر اعظم، سننا جو میں نے کہا نا شاہد خاقان عباسی، اب کیا ہوگا شاہد خاقان عباسی کے ساتھ؟ اب عدالت کو بھی، حکومت کو بھی، بڑے بڑے لوگوں کو بھی یہ معلوم پڑ گیا کہ اس کو دبے ہی رہنے دو، کیونکہ ایک وقت کے ولی نے کہا تھا کہ ان کو درد رہے گا فیض آباد دھرنے کیس کا۔ قاضی فیض نے کہا ہے کہ کمیشن کو اس دھرنے کے وقت ملک کے وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس کے عہدے دار پر فیض افراد کو بھی طلب کر سکتا ہے، یعنی چیف جسٹس، آرمی چیف اور وقت کی وزیر اعظم کو یہ کمیشن طلب کر سکتا ہے، ان سے پوچھ سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے بدھ کو فیض آباد دھرنے کے متعلق الخود نوٹس پر عمل درآمد کے متعلق سماعت کے دوران کمیشن کی تشکیل کا اعلامیہ پیش کیا، جس کے مطابق یہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت تشکیل دیا گیا ہے، اور 2 ماہ میں یہ اپنی تحقیقات مکمل کرے گا اور مستقبل میں ایسے ممکنہ دھرنوں سے نمٹنے اور کے متعلق تجاویز بھی دے گا، وفاقی حکومت کو دے گا۔ سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس اختر شاہ اس تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ ہوں گے، جبکہ اس میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کے علاوہ سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم خان بھی شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ اکتوبر 2023 میں وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنے کے ذمہ داران کا تعین کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی، تاہم عدالت نے اس کمیٹی کے اختیارات کے حوالے سے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ بدھ کو سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ کمیشن عوام کی آنکھوں میں دھول بھی، اب جو قاضی فیض عیسیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا بلی کا رستہ دینا، کوئی ایک بھاگنے کے لیے کوئی رستہ دینا، تو قاضی فیض عیسیٰ اب خود تو نہیں بھاگ سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ سکتے ہو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ قاضی فیض عیسیٰ نے ریمارکس میں دیا ہے کہ یہ کمیشن عوام کی آنکھوں میں دھول بھی جھونک سکتا ہے اور ملک میں نیا ٹرینڈ بھی قائم کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی تفتیشی چاہے تو ملزم سے سچ اگلوا سکتا ہے، اگر سچ سامنے نہ لانا ہو تو آئی جی بھی تفتیش کر لے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ایسے کمیشن بنتے ہیں، جو ایسی کمیٹیاں بنتی ہیں، وہ کیس کو دبانے کے لیے، اس کیس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، حقیقت سامنے نہیں آتی۔ کچھ بھی ہو جائے، اس کا مقصد ہے کہ اب اس کیس کو دبانے کی تیاری ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ بھئی اگر کمیشن چاہے تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے، اگر وہ سچ گلوانا چاہے تو گلوا سکتا ہے، تو یہی تو ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ اگر تو اب اس نے ایک رستہ دے دیا ہے کہ بھئی اگر آپ عوام کو دھول جھونک سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے اس نے ناظرین کیا کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے قائم کیا گیا یہ کمیشن اس وقت کے وزیر اعظم، آرمی چیف اور اس وقت کے چیف جسٹس کو بھی طلب کر سکتا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ کمیشن ان افراد کو بھی بلانے کا اختیار رکھتا ہے جن کے نام پیمرا کے سابق چیئرمین ابصار عالم نے اپنے بیان میں دی ہے۔ ابصار عالم نے سپریم کورٹ میں دیے گئے بیان میں آئی ایس آئی کے
سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کا بھی نام لیا تھا۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کمیشن جسے چاہے طلب کر سکتا ہے اور اس میں بارے میں کسی کو بھی استثنا نہیں دیا گیا۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کے سامنے بی بی سی کا وہ سچ رکھوں گا، اس کے بعد قاضی شاہد خاقان عباسی کا ایک ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میں نے جتنی بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہیں فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، تو میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ سب آدمی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک والے کیوں آئے، ان کو کون لے کے آیا، اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی، کون اس کو استعمال کر رہا تھا، لیکن ان کا بنیادی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ تحریک لبیک والے آئے کیوں۔ اب شاہد خاقان عباسی کا بھی میں آپ لوگوں کو رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے بی بی سی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ خیال رہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد پل پر مذہبی جماعت تحریک لبیک نے نومبر 2017 میں اراکان پارلیمنٹ کے حلف میں مبینہ ترمیم کے خلاف دھرنا دیا تھا۔ انہوں نے یہاں لفظ مبینہ لکھا ہے، لیکن شکر ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے بیانات موجود ہیں۔ امن طور پر دھرنے کے خاتمے کی کوشش میں ناکامی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیض آباد کے علاقہ خالی کرانے کے حکم کے بعد حکومت نے آپریشن کیا تھا، جس میں درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے، تاہم دھرنا جاری رہا تھا۔ بعد ازاں نومبر 2017 کو حکومت نے وزیر قانون زید حامد کے استعفے سمیت دھرنے کے شرکاء کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے تھے، جس میں آپریشن کے دوران گرفتار کی گئے کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ اب ناظرین، یہ تو بی بی سی نے بھی بتا دیا ہے اپنے ناظرین جو ان کے پڑھنے والے ہیں کہ بھئی یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے یہ ایکچولی ہے کیا۔ اس نے بتا دیا کہ یہ ایک مذہبی جماعت لے کے آئی تھی جن کو مبینہ طور پر ان کے حق میں ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کرنے کی۔ اب قاضی فیض عیسی نے کہا ہے کہ کمیشن وزیر اعظم کو بھی بلا سکتا ہے۔ اب وزیر اعظم کو بلائیں گے کہ بھئی آپ تحریک لبیک کو کیوں چھوٹ دی، یا وہ کیوں آئے تھے، یا ان کو کون لے کے آیا تھا، آرمی لے کے آئی تھی، تو وہ کیا جواب دے گا۔ لیکن اس وقت اس نے کیا کہا تھا بعد میں، یہ بھی سنو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ایشوز میں بڑا فرق ہے۔ جو اس وقت یہ مظاہرہ ہوا اس کی بنیاد یہ تھی کہ پارلیمنٹ نے خدا نخواستہ ناموس رسالت کے معاملے میں کچھ ایک لیجسلیشن میں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک، یا چینج ہوا ہے لیجسلیشن میں، اور حقیقت یہ تھی کہ اس میں سب شامل تھے اس تبدیلی میں، اور تبدیلی ریورس بھی کر دی گئی۔ اب ناظرین، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کیا کہتا ہے شاہد خاقان عباسی، کہ ان کی بنیادی جو وجہ تھی وہ وجہ تھی اس ترمیم کی جو بعد میں واپس کر دی گئی، اور اس میں سب ملوث تھے، یعنی پیپل پارٹی، نون لیگ اور یعنی کہ پی ٹی آئی۔ تو وہ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں اسلام دشمن جماعتیں ہیں، نہ ان کا دین سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ غریب عوام سے تعلق ہے۔ جہاں مسئلہ تحریک لبیک آئے گا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب انشاءاللہ ناظرین، جو اس ریمارک سے تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ اب یہ کیس دبنے والا ہے، کیونکہ یہ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر یہ اٹھائیں گے تو شاید خاقان عباسی کہے گا نا بھئی یہ غلطی ہوئی تھی اور اتنی بڑی غلطی تھی تو لبیک کو تو آنا تھا، مذہبی جماعت کو تو آنا تھا۔ تو بابا جی نے ٹھیک کہا تھا کہ فیض آباد دھرنے کا درد ان کو قیامت تک رہے گا، اور یہ نہیں چاہتے کہ اس کو کھرید کر زخم تازے کیے جائیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو ادھر ہی دفنایا جائے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔